ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات چینل کے خصوصی پروگرام ذکر میرے حبیب کا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، الحمدللہ آج ہم ذکر میرے حبیب کا پروگرام کی 134 نمبر کی قسط پیش کریں گے، اور یہ قسط نئے سال کی پہلی قسط ہے۔ خدا کرے کہ یہ سال ملت اسلامیہ کے لیے مبارک ثابت ہو اور اسوہ رسول کی پیروی میں گزرے انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین، گزشتہ قسط میں آپ نے دیکھا اور سنا تھا کہ کس طرح سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو حوازن کی تیاریوں کا حال معلوم ہوا تھا، اور کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ابی حضرت کو بطور جاسوس بھیج کر اس سلسلے کی مصدقہ معلومات حاصل کی تھیں اور بنو حوازن سے مقابلے کے لیے تیاری شروع کی تھی، اور کس طرح ایک مقام عظمت پر ہوتے ہوئے بھی اخلاقی اصولوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدردانی کی مثال پیش کی تھی۔ یہاں سے آگے بڑھتے ہیں۔ شوال 8 ہجری میں مسلم فوج 12,000 کی تعداد میں مکے سے مارچ کرتی ہے۔ انسان بہرحال انسان ہے۔ حق کے ان سپاہیوں کی دلوں میں کسی نہ کسی نوع سے یہ تاثر ابھرا کہ آج ہم مکے کے فاتح ہیں، ہماری تعداد کثیر ہے، ہمارے ساتھ سامان جنگ بافراط ہے۔ ظاہر بات ہے کہ ایسا احساس کمزور کرنے ہی کا موجب ہوتا ہے۔ ان لوگوں کو خیال نہ رہا کہ وہ شہنشاہ حقیقی کے سپاہی ہیں، جسے اپنے بندوں کی طرف سے غرور کی ایک رمق بھی گوارا نہیں۔ غرور خدا اور بندوں کے درمیان آہنی حجاب بن جاتا ہے، اور تائید الہی کی وہ تمنائے بےتاب باقی نہیں رہتی جو کسی بھی اسلامی معرکے کی جان ہوتی ہے۔ اس تاثر پر چند لمحوں کے لیے ایسی گرفت ہوئی کہ تاریخی یاد بن گئی، اور قرآن نے انسانیت کے لیے اسے درست عبرت بنا دیا۔ ہوا ہے کہ مسلم فوج میں اب کی بار مکے سے ایک نیا عنصر شامل ہوا تھا، مقدمۃ الجیش، یعنی فرنٹ میں جو لڑتا ہے۔ اس میں خالد کے زیر کمان 9 مسلم نوجوان تھے، جنہوں نے جوشیلے پن میں پوری طرح مسلح ہونے سے بھی بے نیازی برتی۔ علاوہ ازیں مکے کے 2000 تیر پھینکنے میں ماہر افراد وہاں موجود تھے، جو اسلامی حکومت کی مطیع تو ہو چکے تھے، لیکن ابھی تک اسلام سے بہرہ مند نہ تھے۔ مخالف فریق کی وجہ فوقیت یہ تھی کہ وہ لوگ فن جنگ کے انتہائی ماہر اور تیر پھینکنے میں عرب بھر میں مانے ہوئے تیر انداز تھے۔ انہوں نے میدان کے 72 حصے پر قبضہ بھی جما لیا تھا، مناسب مورچے سنبھال رکھے تھے، اور ٹیلوں، گھاٹیوں اور غاروں میں تیر اندازوں کے دستے چھپا رکھے تھے۔ پہلے ہی حملے میں جب اچانک ہر طرف سے تیروں کی بارش برسی تو مقدمۃ الجیش بکھر گیا، یعنی فرنٹ لائن میں لڑنے والے سپاہی۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ گھبراہٹ میں مسلم فوج کے تمام دستے منتشر ہونے لگے۔ ایک وقت آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر تن تنہا کھڑے رہ گئے۔ یہ لمحہ ان لمحوں میں سے ایک ہے جن کی نزاکت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و پامردی اور یقین و اعتماد کی شہادت بہم پہنچائی ہے۔ ہمت سے ساتھیوں کو پکارا اور سواری سے اتر کر جلال بھرے انداز میں فرمایا، ان النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، یعنی کہ نبی نے جھوٹ نہیں بولا اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریب ہی سے صدا بلند کی، یا معاشر الانصار، یا اصحاب الشجرہ۔ اتنا سننا تھا کہ ہر طرف سے مسلمان لپکے اور اپنے مرکز استقامت کے گرد جمع ہو گئے۔ پھر جو لڑے تو آنن فانن رنگ بدل گیا۔ دشمن کے 70 آدمی مارے گئے، اور جب ان کا علمبردار ہلاک ہو گیا تو ان کے قدم اکھڑ گئے۔ شکست خوردہ فوج کا ایک حصہ قلعہ اوتاس میں چھپا۔ ابو عامر اشعری مختصر سا دستہ لے کے گئے۔ دشمن کئی ہزار کی تعداد میں تھا۔ ابو عامر اشعری خود شہید ہو گئے، لیکن اسلامی دستے نے بازی جیت لی۔ طائف بڑا ہی محفوظ مقام تھا، کیونکہ اس کے گرد فصیل موجود تھی۔ فصیل یعنی کہ دیوار، قلعہ۔
اس فصیل کی مرمت کی جا چکی تھی اور سال بھر کا سامان رسد پہلے سے جمع تھا، اسلحہ وافر مقدار میں تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل ہدف یہی مرکزی مقام تھا، لیکن ترتیب ایسی اختیار کی کہ بنو حوازن کی مدد سے اہل طائف کو پہلے محروم کر دیا۔ البتہ شکست خوردہ لوگ یہیں آ گئے تھے، راستے میں لیہ نامی گڑھی بھی گرا دی، چھوٹے سے قلعے کو گڑھی کہتے ہیں۔ طائف پر حملہ ایسے رخ سے کیا گیا جدھر سے اہل طائف کو گمان تک نہ گزرا ہوگا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دستہ لے کر پہلے روانہ ہوئے، بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس پوری فوج لے کر کے پہنچے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ قلعہ شکنی کے لیے مسلم فوج نے منجنیق اور دبابے استعمال کیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آدمی جرش نام کے مقام پر قلعہ شکن بھاری آلات سے متعلق تربیت حاصل کرنے کے لیے بھجوائے تھے۔ جرش ان آلات کی صنعت کا مرکز تھا اور غالباً یہودی اس صنعت پر قابض تھے، لیکن اندر سے سپاہ پر طوفانی ناوک اندازی کے ساتھ ساتھ قلعہ شکن آلات کو نقصان پہنچانے کے لیے گرم آہنی سلاخیں بھی برسائی گئی۔ مسلم سپاہی بکثرت زخمی ہوئے اور فوج کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوفل بن معاویہ سے خصوصی مشورہ طلب کیا۔ اس نے دلچسپ جواب دیا کہ لومڑی بھٹ میں گھس گئی ہے، کوشش جاری رکھے تو قابو میں آ کے رہے گی، اور اگر اسے اس کے حال پر چھوڑ دے تو کوئی بڑا اندیشہ بھی نہیں ہے۔ اس صائب مشورے کی روشنی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا یہ طائف اسلام کے زیر نگی آئے ہوئے عرب کے درمیان ایک جزیرہ اختلاف بن کر تو نہیں رہ سکتا۔ اسے اگر اس وقت مسخر کیا گیا تو دو طرفہ نقصان ہوگا، اور اگر چھوڑ دیا گیا تو حالات اہل طائف کے اندر رضاکارانہ جذبہ اطاعت ابھار دیں گے، بلکہ دلوں کے دروازے اسلام کے انقلابی نظریے کے لیے کھل جائیں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی مصلحت اور اہل طائف کی فلاح کو ملحوظ رکھ کر محاصرہ اٹھا لیا۔ یہ ایک واضح ترین ثبوت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خون ریزی سے بچنے کی کتنی فکر رکھتے تھے۔ ساتھیوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے لیے بد دعا کیجئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی کہ اے اللہ تو ثقیف کو راستی کی ہدایت دے، ان کو ہمارا ساتھ ملا دے، ہمارے ساتھ ملا دے۔ یہ دعا اس طائف کے باشندوں کے لیے کی جا رہی تھی جس نے پتھر مار مار کر ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون سے اپنی گلیوں کی مٹی کو لالہزار کر دیا تھا۔ یہ دعا بھی اسی رحمت بھرے ذہن کی ترجمانی ہے جس نے قوت سے جہاں بھی کام لیا چاروں ناچار لیا، مگر جس نے عفو اور احسان کے دریا بہانے میں کہیں بھی کوتاہی نہیں کی۔ جعرانہ میں بے شمار مال غنیمت، 24,000 اونٹ، 40,000 بکریاں، 4,000 اوقیہ چاندی جمع تھا۔ اس میں سے قرآنی قانون کے مطابق 5واں حصہ معاشرے کے حاجت مند طبقوں اور اجتماعی ضرورتوں کے لیے بیت المال میں لیا گیا اور بقیہ فوج میں تقسیم کر دیا گیا۔ علاوہ اس بات کے کہ یہ صورت حریف کی مالی اور جنگی قوت کو گھٹانے کا ذریعہ تھی، قرن حاقن سے یکجا سمٹی ہوئی دولت کی اقبستہ ندی کو پہلی بار کھلے بہاؤ کا موقع ملا اور اونچے اور نیچے قبائل کے پرانے معاشی عدم توازن کا ازالہ ہونے لگا۔ قرآن کی تالیف قلب کی جو مد رکھی گئی اس کے تحت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے باشندوں، ان کے لیڈروں کو دل کھول کر بہت سامان دیا۔ مقصود یہ تھا کہ ان کے زخموں پر مرہم رکھا جا سکے۔ ان سے زیادہ حرمہ نصیب اس وقت آسمان کے نیچے کون ہوگا جن کی قیادتوں کے تختے الٹ دیے گئے تھے اور جن کے لیے تاریخ کی ساری فضا ہی نے رنگ بدل لیا تھا۔ ان کے احساسات کا عالم کیا ہوا ہوگا جب وہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابتدار ہوتے ہوئے پچھلی صفوں میں کھڑے تھے اور انصار و مہاجرین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست و بازو بنے ہوئے تھے۔ قانون الہی کی عدالت نے 20 برس لمبے مقدمے کا فیصلہ سنا دیا اور اس مقدمے میں اپنا بہت کچھ لگا کر قریش یکسر ہار گئے تھے۔ ان سے بڑھ کر دکھی اس دن کون ہوگا؟ ان کے زخموں پر اگر احسان کا مرہم نہ رکھا جاتا تو ان کی ٹیسیں بار بار دبی دبی انتقامی رو پیدا کرتی رہتی اور وہ بادل ناخواستہ مطیع رہ کر اسلامی ریاست کے مقاصد کو اندر ہی اندر سے غارت کرنے کا موجب ہوتے۔ کیسا عجیب سما ہوگا کہ ابو سفیان، حکیم بن حزام، نضر بن حارث، صفوان بن امیہ، اقرا بن حابس اور ان جیسے دوسرے اکابر اسی شخص کے ہاتھوں سے آج عطیہ حاصل کر رہے تھے جسے انہوں نے برسوں گالیاں دی تھی، جھوٹا کہا تھا، مذاق اور طنز کا نشانہ بنایا تھا، بدنی اذیتیں دی تھی، قید میں ڈالا تھا، قتل کرنا چاہا تھا، گھر سے نکالا تھا اور جس کے خلاف تلوار اٹھا کر اسے امن و چین کا ایک لمحہ بسر کرنے کا موقع نہیں دیا تھا۔ انسان نوازی کی ایسی کتنی مثالیں تاریخ کے بے پایاں دفتروں میں ملتی ہیں۔
انصار نے جب دریائے کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے حق میں اس طرح امڑتے دیکھا تو ان کے بعض عناصر تھوڑی دیر کے لیے ادنا جذبات کی لپیٹ میں آ گئے۔ ان کا تاثر یہ تھا کہ شاید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نسلی اور وطنی تعلق کی بنا پر ان لوگوں کو نواز رہے ہیں اور ہمیں پس پشت ڈال دیا ہے۔ کہا گیا کہ حق کی حمایت میں جان جوکھوں میں پڑنے کے لیے تو ہم ہیں اور ہماری تلواروں سے خون ٹپک رہا ہے، لیکن داد و دہش کے وقت قریش مقدم ہو گئے ہیں۔ یوں سوچنے والوں نے نہ سوچا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت پر بارش نہیں کی تھی، قربانیاں دینے والے قرابت مند مہاجرین تک کو نہیں نوازا، خود کوئی امتیازی استفادہ نہیں کیا تھا، تو پھر اگر قریش کے ساتھ خصوصی سلوک ہو رہا تھا تو اس کی بنیاد کسی عظیم مصلحت پر ہوگی۔ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو جیسے کہ ہم پورا واقعہ پہلے بیان کر چکے ہیں، ایک شامیانہ تانا گیا اور انصار کو جمع کیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے دل دہلا دینے والی تقریر کی۔ یہ تقریر ہم نے گزشتہ کئی ایپیسوڈ میں پیش کر چکے ہیں، جس کا آخری جملہ یہ تھا کہ اے انصار، کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ اور لوگ تو اونٹ اور بکریاں لے جائیں اور تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر جاؤ؟ انصار کی آنکھوں سے آنسو بہہ بہہ کر داڑھیوں کو تر کر رہے تھے۔ آخری بات سن کر وہ چیخ اٹھے کہ ہم کو صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم درکار ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نرمی سے وہ مصلحت سمجھائے جس کے تحت قریش کی دلجوئی ضروری تھی۔ یہ ہے ناظرین گرامی سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس کو ہمیں پوری دنیا کے سامنے پیش کرنا۔ بہرکیف مجھے یہاں پر اجازت دیں، ہمارا وقت ہو چلا ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، دوسروں کو بھی پیش کرنے کی کوشش کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔